खूबसूरत जिन्सादे की इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 2। इस खौफनाक वाक़े से अगले दिन यानी संडे को वो तीनों बहनें बहुत ही मजे से सो रही थी कि अचानक उनकी माँ ने उन्हें सुबह 7 बजे ही जगा दिया और सबाहत की सख्त आवाज पर तो तीनों आंखें मलती हुई उठ बैठी। अरे अम्मा, आज तो छुट्टी का दिन है, आज आपने क्यों जगा दिया? तीनों उठ के ना मुंह हाथ धो लो, मैंने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। अम्मी ने एक बार फिर अहकाम जारी कर दिए। अरे क्या कहीं जाना है क्या? हिजाब ने बामुश्किल आंखें खोली। कहीं नहीं जाना, मैंने अलमारियां खाली की हैं तुम तीनों की, और नाश्ता करने के बाद ना अटैची के सेट करने हैं। सबाहत बिस्तर समेटती हुई सानिया के खेस की तह लगाने लगी तो उसने खेस का एक कोना ही पकड़ लिया और कहने लगी, अरे अभी तो 2-3 दिन बाकी है ना शिफ्ट होने में। और सबाहत मुस्कुराते हुए उनके करीब बैठ गई। मेरी जान, और भी तो बहुत से काम है ना। और तहरीम ने माँ के गले में बाहें हाइल कर ली। इतने प्यार से कहेंगी तो हम तो इसके लिए तारे भी तोड़ लाएंगे। बस बस, ज्यादा डायलॉग ना मारो और जल्दी से बिस्तर को छोड़ो। ये कह के सबाहत किचन में चली गई। तीनों बहनें नाश्ते से फारिग होकर माँ का हाथ बटाने लगी और हिजाब माँ के साथ मिलकर जर्सियों को पैकेटों में डाल रही थी। सबाहत अक्सर ही अपने दिल की बातें और घरेलू मसले हिजाब से डिस्कस करती थी। वो हिजाब में ये शऊर बेदार करना चाहती थी कि वो सानिया और तहरीम की बड़ी बहन है और उसे अभी से अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। और वो कहने लगी, खुदा ने बड़ी ख्वाहिश पूरी की है हमारी। अपना घर तो बहुत बड़ी नेमत होता है, बहुत नसीबों वाले हैं जो खुदा ने हम पर इतना करम किया है। वैसे तुम तीनों को कैसा लग रहा है नए घर में जाना? और जवाबन हिजाब ने कहा कि सानिया और तहरीम तो बहुत खुश हैं। और सबाहत ने फौरन हिजाब के चेहरे की तरफ देखा और कहा, अच्छा और तुम? घर जाने की खुशी तो है, लेकिन अजीब सी उदासी भी है, अजीब सी बेचैनी है तबीयत में। और कपड़े तो सबाहत के हाथ में ही रह गए और वो कहने लगी, कैसी उदासी बेटा? अम्मा, बार बार ऐसा लगता है जैसे इस घर से जाते वक्त ना मेरा कुछ यहाँ रह जाएगा। हिजाब पूरी तरह शायद अपनी बात की वजाहत नहीं कर सकी थी और उसकी माँ हंसने लगी और कहने लगी, अरे इतनी सी बात है, मैं खुद अपनी बेटी की चीजें पैक करूंगी और कोई चीज यहाँ नहीं रहेगी। और तभी सानिया दौड़ती हुई हिजाब के पास आई। हिजाब हिजाब, सहन में आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने आया है? लेकिन कौन? हिजाब ने सानिया की तरफ देखा और तभी तहरीम भी कमरे में आ गई और दोनों बहनों की बात सुनकर तो उस पर हंसी का दौरा ही पड़ गया। अरे आ जाओ ना हिजाब साहिबा, वाकई कोई आपसे मिलने आया हुआ है। तो बताते क्यों नहीं हो कि कौन आया है? इस बार हिजाब तहरीम से मुखातिब हुई जो मुसलसल हंसे जा रही थी। वो जो तुम्हारा कबूतर है ना, बाहर मुंडेर पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम रोजाना शाम में उसे दाना डालती हो ना। वैसे बड़ा पढ़ा लिखा कबूतर है, इतवार को इस वक्त आया है। और तहरीम ने मजाक के अंदाज में हाथ घुमाते हुए कहा, ओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही कबूतर है? मैंने उसके पाँव में वही सब्ज छल्ला देखा है ना जो तुमने उसे पहनाया था। और ये सुनते हिजाब दौड़ती हुई बाहर आई और किचन की तरफ गई और उसने किचन से बाजरा लिया और आंगन में गई। वाकई सफेद कबूतर मंडीर पर बैठा हुआ था और हिजाब ने जमीन पर दाना फेंका। मेरे प्यारे कबूतर, लो दाना चुन लो। लेकिन सफेद कबूतर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, जबकि वो तो हिजाब के दाना फेंकने पर बहुत शौक से दाना चुगता था। आज पता नहीं दाना क्यों नहीं खा रहा, हिजाब ने मन ही मन में सोचा और फिर उसने उसे बड़े ही प्यार से पुकारा। लेकिन कबूतर अपनी जगह से उड़ गया और हिजाब उसके पीछे दौड़ती हुई अकबी दरवाजे तक भी चली गई और उसने देखा कि वो कबूतर खजूर के दरख्त पर जा बैठा है। हिजाब हाथ में दाना लिए बुझी बुझी सी अम्मी के कमरे में वापस आ गई। क्या हुआ है, ऐसी उदास शक्ल क्यों बना रही हो? सानी अटैची केस में कपड़े सेट करते हुए उससे पूछने लगी। यार वो कबूतर है ना, आज उसने दाना नहीं चुगा।
वाह, खफा हो गया होगा ना तुमसे, तुम जो घर छोड़ के जा रही हो इसलिए। सानिया ने जुमला कसा और फिर इसी तरह इतवार का पूरा दिन तो उनका घर की चीजें ही समेटने में गुजर गया। और फिर आई रात, और रात को एहसानुल हक जब घर आए तो वो बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और सबाहत से बोले, जल्दी से अपनी चादर लो और मेरे साथ चलो। और फिर वो हिजाब की तरफ भी बढ़े और कहा, अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना बेटा। और हिजाब तो परेशान ही हो गई, आप जा कहाँ रहे हैं बाबा? बेटा, जिन लोगों से हमने घर खरीदा था ना, उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है और अभी वो हॉस्पिटल में है। हम उन्हें ही देखने जा रहे हैं। और देखो, तुम तीनों ने बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलना। और ये कहकर एहसानुल हक और सबाहत हॉस्पिटल चले गए। और फिर रात के 9 बज रहे थे और वो वापस नहीं आए थे और तीनों बहनें अपने कमरे में बैठी हुई थीं। तभी हिजाब ने सानिया और तहरीम से कहा, ऐसा करो तुम दोनों खाना ही खा लो, काफी वक्त हो गया ना, हो सकता है कि अम्मी अब्बू को देर हो जाए। और सानिया ने तो तकिए को मोड़कर गोद में रख लिया और कहा, जितनी मर्जी देर हो जाए ना, खाना तो मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी। अच्छा, और तुम तहरीम? मैं भी अब्बा के साथ ही खाऊंगी। और सानिया अपना फ्रेम लगा कुर्ता और कढ़ाई का सूती धागा लेकर बैठ गई। अच्छा चलो ठीक है फिर। हिजाब ने भी बुक शेल्फ से अच्छी सी बुक उठाई और दोनों बहनें मसरूफ हो गईं। तहरीम ने हिजाब की तरफ देखा और कहा, हिजाब, वैसे तुम्हें पता है अम्मी घर बदलने पर इस कदर खुश क्यों हैं? हिजाब ने तहरीम के अहमकाना सवाल पर तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, इसमें भी भला कोई पूछने की बात है? अम्मा का तो बरसों से ख्वाब था ना कि हमारा अपना घर हो। और तहरीम हिजाब के थोड़ा करीब हुई और कहने लगी, हाँ वो बात तो है, लेकिन इसके अलावा एक और बात भी है। और तहरीम ने सरगोशी के अंदाज में बात शुरू कर दी, वो अम्मा है ना, अब्बा से उन पुरस्रार वाकयात का जिक्र कर रही थी जो तुम्हारे साथ पेश आए हैं। वो कह रही थी कि जब तुम कॉलेज चली जाती हो ना, तो तुम्हारे कमरे से अजीबो गरीब सी आवाजें आती हैं, चीजों के घसीटने की आवाजें और अजीब सा शोर होता है। लेकिन जब अम्मी दरवाजा खोलती है ना, तो हर चीज सेट होती है। और तहरीम की सरगोशी सानिया ने भी सुन ली और वो अचानक चौंकी तो सुई उसकी अंगेश्त में घुस गई और वो बिला तामुल बोली, तहरीम, ये क्या तुम बातों में लग गई हो? तुमने चूल्हे पे कुछ रखा था ना? मुझे ना जलने की बू आ रही है, जाओ जाके जरा देखो तुम। और तहरीम किचन में गई तो सानिया भी उसके पीछे पीछे किचन में चली गई और उससे कहने लगी, ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? अम्मा ने मना किया ना कि हिजाब से इन बातों का जिक्र नहीं करना। पहले तो ये कि वो रात को कोई ना कोई डरावना ख्वाब देखकर वैसे ही डर जाती है, और हमें क्या मालूम कि इन बातों में कितनी हकीकत है। खबरदार जो अब तुमने उससे कोई बात की। और फिर कुछ ही देर बाद सानिया और तहरीम जब कमरे में वापस आई तो हिजाब खोई खोई और परेशान सी बैठी हुई थी। और उसने फौरन ही सानिया से पूछा, ये तहरीम क्या कह रही है? और सानिया अपना कढ़ाई वाला फ्रेम दोबारा हाथ में लिया और कहा, अरे ऐसे ही ना, अम्मी को वहम हुआ होगा। तुम्हें तो पता है ना कि तहरीम को कहानियां बनाने की कितनी आदत है, तुम इसकी बातों पर कान मत धरो। और हिजाब ने तहरीम की तरफ देखा तो वो नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी और हिजाब ने दोबारा से किताब पढ़ना शुरू कर दी। उसकी नजरें तो किताब पर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था और वो सानिया की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। हिजाब दरवाजा खोलने बाहर सहन में गई और उसने पूछा, कौन है? और हिजाब ने दरवाजे के करीब खड़े होकर पूछा तो वहां से आवाज आई, खोले। बाहर कोई निहायत शाइस्तगी से बोला था। हिजाब ने दरवाजा खोला तो हवा का एक झोंका उसके जिस्म को छूकर गुजर गया
اس کا دوپٹہ اڑ کر دروازے کی تار سے اٹک گیا اور اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ کھینچا اور دور تک نظر دوڑائی، لیکن باہر تو کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر سوچنے لگی کہ باہر تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ آواز کس کی تھی؟ اور وہ سہمی سہمی صحن میں نظر دوڑانے لگی۔ موسم میں آج حبس تھا اور درختوں کے پتوں میں معمولی سی لرزش تک نہ تھی، اور یہ ہوا کا کیسا جھونکا تھا جس نے حجاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس احساس نے تو حجاب کو خوف زدہ ہی کر دیا۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی نے رات کی سیاہی کو کم کر دیا تھا اور صحن میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ حجاب ابھی اندر جانے ہی لگی تھی کہ صحن میں بکھرے خشک پتوں پر کسی کے قدموں کی چاپ نے اس کے قدم روک دیے، اور ایک ہی پل میں وہ کسی کے اپنے قریب ہونے کے احساس سے کانپ کے رہ گئی۔ وہ بے ساختہ چیخ اٹھی، جس کے ساتھ ہی اس کے قدموں کے پاس سے کوئی پرندہ پھڑپھڑانے کی آواز پر حجاب کی نظریں چھت تک چلی گئی، اور اس کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ چھت کی منڈیر کے قریب سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی کھڑا تھا، جسے دیکھ کر حجاب کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ وہی سراپا، وہی قد و قامت اور ویسی ہی کندھوں تک لیے بال اور چاند کی 14ویں میں چمکتا ہوا چہرہ۔ ارے یہ تو ویسا ہی نوجوان تھا جو حجاب کو خواب میں بار بار کسی مزار میں مست دکھائی دیتا تھا، اور حجاب جب بھی اس کی طرف دیکھتی تھی وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتی تھی۔ وہ ساحر اسے ایسے اپنی کسی جادوئی قوت میں جکڑ لیتا تھا۔ اور پھر تبھی ثانیہ بھی باہر آئی، اور اس کے باہر آنے پر وہ نوجوان غائب ہو گیا، اور ثانیہ اس سے کہنے لگی، حجاب تم اوپر کیا دیکھ رہی ہو؟ اور ثانیہ کی آواز پر حجاب چونک پڑی۔ ثانیہ نے اس کے پسینے سے تر چہرہ دیکھا تو اسے کھینچتی ہوئی اندر لے گئی، اور وہ گھبرائی ہوئی تحریم کے پاس بیٹھ گئی۔ تحریم نے اس سے پوچھا، حجاب باہر کون تھا؟ اور حجاب کے منہ سے اٹک اٹک کے الفاظ نکل رہے تھے، ہاں بتاؤ نا کہ باہر دستک ہوئی تھی نا تو کون تھا؟ نہیں کوئی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر حجاب پانی لینے فریج کی طرف بڑھی۔ ثانیہ سمٹ کے تحریم کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اماں اور ابا کہاں رہ گئے اور کب آئیں گے، مجھے تو بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں باہر کون تھا، اور حجاب کے دروازہ کھولنے پر کہیں چھپ بھی نہ گیا ہو وہ۔ تحریم نے اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ ارے ہمارے ساتھ خدا ہے نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور تقریباً آدھے ہی گھنٹے کے بعد صباحت بھی گھر آ گئیں، اور انہوں نے بیٹیوں سے خفگی کا اظہار کیا اور کھانا گرم کرنے لگیں۔ صباحت نے کھانا میز پر لگا دیا تو ثانیہ اور تحریم جلدی سے کرسیوں پر بیٹھ گئیں، اور حجاب کو وہاں نہ پا کر احسان الحق نے پوچھا، حجاب کہاں ہے بیٹا؟ وہ اپنے کمرے میں ہی ہے ابا، میں نے اسے کھانے کا کہا تو کہنے لگی کہ دل ہی نہیں چاہ رہا۔ ثانیہ نے کہا، ارے ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا، میں اسے ابھی لے کر آتا ہوں۔ احسان الحق حجاب کے کمرے میں گئے، اور حجاب اپنے بستر پر نیم دراز تھی، اور باپ کی آواز سن کر وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ 11 بج رہے ہیں، اور آپ تینوں بہنوں کو ابھی تک کھانا کھا لینا چاہیے تھا اور ہمارا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احسان الحق نے حجاب کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو انہیں پتا چلا کہ وہ تو بخار میں تپ رہی تھی، اور پریشانی میں انہوں نے صباحت کو بلایا۔ حجاب کو اس طرح بخار میں تپتے ہوئے دیکھ کر صباحت کی تو نیند ہی اڑ گئی۔ ارے میری بچی، میں تو تمہیں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی، اور یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ احسان الحق ڈاکٹر کو لینے چلے گئے، اور تیز بخار میں تو حجاب کا پورا جسم ہی کانپ رہا تھا۔ ہونٹوں پر پیڑیاں جم گئی اور آنکھوں میں غنودگی کا خمار تھا۔ ڈاکٹر نے حجاب کو میڈیسن لکھ کے دی اور انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد وہ سو گئی۔ صباحت جاؤ، ڈاکٹر صاحب کے لیے چائے بنا دو، احسان الحق نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔
ارے نہیں نہیں، آپ چائے کا تکلف نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ حجاب کا بخار؟ احسان الحق ابھی اپنی بات نہ کر پائے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ارے حجاب کو صرف بخار ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی آرام آ جائے گا. لیکن ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ ایک بات کہوں گا کہ حجاب کا نہ تو گلا خراب ہے اور نہ ہی کوئی فزیکل پرابلم ہے، اور ایسے بخار کی وجہ یا تو فرسٹریشن ہے یا پھر خوف ہے. آپ اپنی مصروفیت سے تھوڑا وقت نکال کر اپنی بیٹیوں سے چھوٹے چھوٹے مسائل شیئر کر لیا کریں. خیر، اب آپ مجھے اجازت دیں. اور یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے. اپنی تینوں بیٹیوں میں تو احسان الحق کی جان تھی. دونوں میاں بیوی رات بھر حجاب کے پاس بیٹھے رہے، اور صبح حجاب اس طرح سے فریش تھی کہ اسے گمان تک نہ تھا کہ اسے رات بھر بخار رہا تھا. اور بیٹی کو تندرست دیکھ کر احسان الحق کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی، اور وہ کہنے لگے، اس فرائیڈے کو نا میں اپنی بیٹیوں کو پکنک کے لیے لے کر جاؤں گا. اور تبھی ثانیہ کہنے لگی، لیکن اس فرائیڈے کو تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نئے گھر شفٹ ہونے. ہاں بیٹا، لیکن نئے گھر کی شفٹنگ کا پروگرام نا 15 روز بعد ہے. احسان الحق نے کہا تو تحریم نے بڑا سا نعرہ لگایا، واو، اس فرائیڈے کو یعنی کہ ہمارا پکنک کا پروگرام پکا ہے. اور احسان الحق نے مسکراتے ہوئے تحریم کے بالوں کو سہلایا. سوموار کے دن پھر حسب معمول حجاب کالج اور دونوں بہنیں تحریم اور ثانی اسکول چلی گئی. صباحت گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی. اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کا کام ختم کیا اور پھر کسی سے موبائل پر بات کرنے لگی. ہاں جی، میں صباحت ہی بول رہی ہوں، مجھے باجی بختاور سے ملنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے میں 1 بجے کے قریب ہی آ جاؤں گی. اور یہ کہہ کر صباحت نے فون بند کر دیا. وہ 1 بجے کے قریب رکشے میں بیٹھ کر ایک عالیشان کوٹھی میں چلی گئیں. ملازمہ نے اس سے ان کا نام پوچھا اور پھر صباحت کو مہمان خانے میں بیٹھنے کے لیے کہا. صباحت مہمان خانے میں بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ٹی ٹرالی میں چائے اور ساتھ میں دوسرے لوازمات لے کر صباحت کے قریب آئی. ہر اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، مجھے تو بس باجی بختاور سے ملنا ہے، صباحت نے ہچکچاتے ہوئے کہا. جی باجی بختاور آ رہی ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا. لڑکی چائے اور دوسرے لوازمات رکھ کر چلی گئی اور تھوڑی دیر میں فربا جسم کی ایک قد آور عورت مہمان خانے میں داخل ہوئی. گندمی رنگت پر تیکھے نین نکوش اور بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورت تھی وہ. آپ؟ صباحت کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ عورت پہلے بول پڑی اور اس نے کہا، جی ہاں میں ہی بختاور ہوں. اور اس کے پہناوے میں عاملہ والی تو کوئی بات تھی ہی نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں نورانیت سرور تھی. اور اس نے نہایت اخلاق سے کہا، ارے آپ چائے کیوں نہیں لے رہی؟ آپ نے تو ویسے اتنا تکلف کیا، آپ سے ملاقات ہوگی، میرے لیے تو یہی بہت ہے، صباحت نے کہا. اور پھر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. اور اس کی بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا. بی بی بختاور نے کہا، جی میں تو بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. آپ کا نام بہت سنا ہے کہ آپ نے روحانی علوم کے ذریعے بہت سے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں. صباحت نے نہایت عاجز انداز میں کہا. اور بی بی بختاور نے کیک کی پلیٹ صباحت کی طرف کرتے ہوئے کہا، بظاہر تو آپ کا مسئلہ چھوٹا سا ہی ہے، لیکن اصل معاملے کی تہ تک میں تبھی پہنچوں گی جب آپ کے گھر آؤں گی. میرے خیال میں جمعے کا دن ہی ٹھیک رہے گا، باقی دنوں میں میرے پاس کچھ وقت نہیں ہوگا. اور ایک لمحے کے لیے صباحت نے بیٹیوں کے ساتھ بنائے گئے پروگرام کے بارے میں سوچا اور پھر اس خیال کو جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، جی ٹھیک ہے، میں جمعے کو آپ کا انتظار کروں گی. ٹھیک ہے، چلیں میں جمعے کو 4 بجے تک پہنچ جاؤں گی، بی بی بختاور نے کہا. اور صباحت گھر آئی تو تقریباً 1 بج چکا تھا. اس نے کھانا بنانا شروع کیا اور 2 بجے تک اس نے اپنا کام ختم کر لیا. بی بی بختاور سے ملنے کے بعد تو وہ کافی مطمئن ہو گئی تھی، اور گھر کی شفٹنگ کے پروگرام میں تبدیلی کی وجہ سے صباحت کو کافی مشکل ہوئی
کیونکہ ضرورت کی اشیاء کی پیکنگ دوبارہ اسے کھولنی پڑی، کپڑے وارڈروب میں دوبارہ سیٹ کرنے پڑے، اور حجاب تحریم اور بلکہ سبھی کو بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ ثانیہ نے تو اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں سیٹ کرتے ہوئے بڑبڑانا بھی شروع کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ارے یہ کیا بات ہوئی، پہلے ساری چیزیں پیک کرو اور پھر دوبارہ ان کو سیٹ کرو۔ حجاب نے بھی اپنے کپڑے ہینگ کرتے ہوئے ترچھی نظر سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ ثانیہ، ہمارا کوئی بھی عمل خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور خدا کو منظور نہیں تھا کہ ہم ابھی شفٹ ہوں۔ حجاب، تم ابھی تک اس موٹو کو نہیں سمجھ سکی؟ اسے تکلیف اس بات کی ہے کہ اسے کام کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اور تحریم کی اس بات پر تو ثانی شیرنی کی طرح چنگھاڑتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی، مگر اسی دوران صباحت کمرے میں داخل ہوئی تو تحریم نے خود کو صباحت کے پیچھے چھپا لیا، اور صباحت نے ثانی کو گھورا۔ ثانی، کوئی اپنی بہن کو اس طرح سے مارتا ہے کیا؟ اماں کو پتہ ہے اس نے مجھے موٹو کہا ہے، ثانیہ گلوگر لہجے میں بولی، اور صباحت نے تحریم کو کان سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ اگر آئندہ تم نے اسے موٹو کہا نا تو پٹو گی مجھ سے۔ خیر اپنے جھگڑے چھوڑو، مجھے تم تینوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور صباحت کے کہنے پر تینوں اس کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ دیکھو بیٹا، میں چند ماہ سے نا اپنے گھر میں عجیب سے واقعات ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اور ایک عجیب سا خوف ہے جو میرے من میں پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ سب میرا وہم ہو۔ میں نئے گھر میں شفٹ کرنے سے پہلے اپنا وہم دور کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں نے بی بی بختاور کو بلایا ہے۔ اور تبھی حجاب نے کہا، اماں آپ کو جو بھی وہم یا خوف ہے وہ تو اس گھر سے منسلک ہے نا، تو جب ہم یہ گھر ہی بدل لیں گے تو آپ کا تو خوف بھی ختم ہو جائے گا نا۔ ہاں تمہاری بات بیٹا درست ہے، لیکن کیا اماں؟ حجاب نے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ بی بی بختاور سے نا تمہارے لیے تعویذ لے لوں۔ صباحت نے بڑے پیار سے حجاب کی طرف دیکھا، اور حجاب صباحت کی بات سے اچانک پریشان ہو گئی۔ یہ بی بی بختاور کون ہے اماں؟ تحریم نے فوراً پوچھا۔ وہ ایک عاملہ ہیں، خداوند کریم نے ان کے من میں روحانیت کے نورانی علم کے دیے جلائے ہیں۔ اپنی سمجھ بوجھ سے نا وہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر لیتی ہیں، اور عجیب سحر انگیز شخصیت کی مالک ہیں وہ۔ اچھا، اور ان کی فیملی؟ حجاب نے پوچھا۔ ارے بیٹا، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے نا اکثر خود خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ 3 سال پہلے ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، اولاد بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کوٹھی میں نا اکیلی رہتی ہیں۔ خیر انہوں نے ہمیں جمعے کا دن بتایا ہے، اور وہ جمعے والے دن ہی ہمارے گھر آئیں گی۔ اور تینوں بہنیں یکجا بولی، لیکن اماں؟ اگر مگر کچھ نہیں بیٹا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگلے فرائیڈے کو نا تمہارے پکنک کا پروگرام پکا ہے۔ صباحت نے کہا تو ثانیہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کشن منہ پر ڈال کر دھڑم سے لیٹ گئی، اور تحریم نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے کہ ثانیہ کو نا بہت بڑا شوق لگا ہے، اور حجاب نے جیسے تحریم کی بات سنی ہی نہیں، اور وہ سنجیدگی سے کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، اور تحریم نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا دیا۔ حجاب صاحبہ، آپ کہاں گم ہو گئی ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا کہ بی بی بختاور اس طرح سے ہمارے گھر آئیں گی۔ حجاب کو اس طرح سنجیدہ دیکھ کر تحریم نے اسے سمجھایا۔ ارے تم خود ہی تو کہتی ہو کہ تمہیں بہت ڈر لگتا ہے، تو تمہارے لیے ان سے کوئی تعویذ لے لیں گے نا۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، چلو ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تحریم نے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ لے لیا، اور حجاب کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے بی بی بختاور کے آنے پر کیوں اعتراض ہے۔ یہ تو اس کے ساتھ اکثر ہی ہونے لگا تھا کہ اچانک سے اس کی پسند ہی بدل جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ جاتی تھی۔ صباحت نے احسان الحق سے بھی بی بی بختاور کے بارے میں بات کر لی، اور جمعے کو دوپہر کے کھانے پر صباحت نے بیٹیوں کی فرمائش پر بریانی پکائی، اور کھانے کے وقت احسان الحق بار بار ثانیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے جو غصے سے پھولا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کہا، دیکھو صباحت بیگم سن لو،
اگر اگلے فرائیڈے کو تم نے ہمارا پکنک پروگرام خراب کیا نا تو ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ارے میں نے تو خود ان سے وعدہ کیا کہ اگلی مرتبہ میں ان کی پکنک کا پروگرام خراب نہیں کروں گی۔ صباحت نے اپنی تینوں بیٹیوں پر ایک نظر ڈالی۔ چلو اب اپنے پاپا کو مسکرا کے دکھاؤ، احسان الحق نے ثانیہ سے کہا، اور ثانیہ نے لاڈ میں خفیف سا مسکرا کے کھانا کھانا شروع کر دیا، اور کھانے کے بعد وہ اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ آج حجاب کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو دوپہر کو ہمارے ساتھ کمرے میں سوتی ہے نا، تو آج اپنے کمرے میں کیوں چلی گئی ہے؟ اب تو وہ رات کو بھی ہمارے ساتھ ہی سوتی ہے، شاید تنہا رہنے کو دل چاہ رہا ہو اس لیے۔ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس ہی سلانا ہے اور اسے تنہا نہیں رہنے دیتا۔ تحریم نے فوراً کہا، اور ثانیہ نے اپنا کڑھائی کا فریم قالین پر رکھا۔ اچھا تو ٹھہرو، پھر میں اسے بلا کے لاتی ہوں۔ ثانیہ حجاب کے کمرے کے قریب گئی تو دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، اندر سے حجاب کے غصے سے اونچا اونچا بولنے کی آواز پر تو وہ چونکی گئی، اور وہ کہہ رہی تھی، کون سا طوفان آ گیا جو اماں بیگم بختاور کو بلا رہی ہیں، اور کون سے پراسرار واقعات ہوئے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے حجاب نے شیشے پر کوئی چیز دے ماری ہو، اور ثانیہ بوکھلائی اور گھبرائی حجاب کے کمرے میں داخل ہوئی تو حجاب شیشے کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔